إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العقيدة الواسطية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے عقیدے کے اصول کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث پر. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث جبریل علیہ السلام تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اور پہلے اصول پر ہم بات کر چکے ہیں ان تؤمن باللہ. آج کی نشست میں دوسرے اصول پر بات کرتے وملائکتہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ جو ہے جمع ملک ہے. سب سے پہلے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ لفظ جو ملائکہ کہاں سے آئی اس پہ بات کی ہے، پھر فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے اس کے تعلق سے بات کی ہے، اور اس موضوع کے تعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں ملائکہ جو ہے جمع ملک، میم لا حمزہ پھر کاف، ملک ہے. اور ملک کی اصل ملک ہے، میم حمزہ لام کاف، کیونکہ یہ لفظ الوکہ سے، الوکہ رسالت کو کہتے ہیں. ملائکہ کا لفظ رسالت سے جڑا ہوا ہے، رسالت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع الى آخر الآیہ، سورۃ فاطر آیت نمبر 1. تو اس آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے اور رسل کا ذکر بھی ہے. تو یہ لفظ رسالت سے آیا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ فرشتے کیسی مخلوق ہیں. سب سے پہلے فرشتے جو ہیں یہ غیب عالم ہے، عالم غیبی، یعنی اسے مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہمیشہ فرما بردار بنایا ہے، طاعین و متذللین، عبادت گزار اور طاعت گزار بنایا ہے، فرما بردار. اور پھر یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے خاص ذمہ داریاں ہیں، خاص اعمال ہیں. جن فرشتوں کا ہم نام جانتے ہیں ان کے ناموں پر ایمان ہے، اور جن فرشتوں کے ہم یہ ذمہ داریاں اور کام جانتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. تو ان چیزوں سے فرشتوں پر ایمان کا مجموعہ جو ہے وہ یہ چیزیں شامل ہیں. اور جن فرشتوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کام ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ لگائے ہیں. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام، جبریل کی ذمہ داری وحی کی ہے. موکل بالوحی ینزل به من اللہ تعالی الی الرسل، اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر رسولوں تک پہنچاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے، اور ان کے ذمہ جو ہے سور پھونکنا ہے، موکل بنفخ الصور. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے یہ جو حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان میں سے ایک ہیں. کتنے فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے والے؟ 8. وَيَحْمِلُ عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. تو 8 ہیں فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے. ان میں سے ایک، یہ نئی انفارمیشن ہے، شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، ان میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام ہے. تیسرے نمبر پہ میکائیل علیہ السلام، اور ان کے ذمہ جو ہے موکل بالقطر والنبات، بارش اور نباتات زمین پر اگانا جو ہے. پھر شیخ صاحب فرماتی ہے تینوں جو ہیں اگر غور کیا جائے یعنی ان کے تعلق زندگی سے ہے. جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سب کا تعلق زندگی سے. جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری جو وحی ہے
اور وحی سے دلوں کی زندگی ہے، حیات القلوب ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش ہے اور نباتات ہے جن میں زمین کی زندگی ہے، اس سے زمین کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور میں پھونکنا، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تب مردے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے دعا کرتے، وسیلہ طلب کرتے، دعا استفتاح صلاۃ اللیل میں ان فرشتوں کا نام لے کے۔ اور یہ جو دعا بتا رہا ہوں اسے یاد کر لیں، یعنی بالکل چھوٹی سی ہے اور عظیم دعا ہے۔ اور مسنون یہ ہے، یہ دعا پڑھنا جو ہے کہ قیام اللیل کی جب دعا الاستفتاح پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے سورۃ الفاتحہ سے پہلے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور دعا کے الفاظ ہیں فیقول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ اور یہ حدیث سے مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس میں جو معنی بڑے عظیم معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان عظیم تین فرشتوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وسیلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، ان تین فرشتوں کا نام لے کے۔ اللہم یعنی یا اللہ دعا ہے، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کو خوب جاننے والے۔ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرتا ہے پھر بندوں میں جن چیزوں میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اہدنی، مجھے ہدایت دے، اختلاف کی صورت میں جہاں پر اختلاف واقع ہوتا ہے تو مجھے ہدایت دے، لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے جس چیز میں اختلاف ہوا ہے ہدایت کی طرف میری رہنمائی فرما۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جسے چاہے صراط مستقیم طرف ہدایت دے دے۔ عظیم دعا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں رات کی تاریکی ہے، لوگ سو رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، باوضو ہیں، طہارت مکمل ہے، اور نماز جیسے عظیم عبادت میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اور دیکھیں آپ کے ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں اور سر جھکا ہوا ہے، اور اپنے رب سے یہ عظیم دعا نماز کی ابتدا میں رب سے مانگ رہے ہیں۔ جو شخص یہ دعا اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ اللیل جیسے عظیم عبادت میں کرتا ہے وہ کبھی گمراہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے خلوص دل کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے، ورنہ پڑھنے کے لیے تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ حق وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں، حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، دلیل کی برہان کی روشنی ہوتی ہے۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اساس ہے، سلف کی فہم جس کی اساس ہے۔ بعض لوگ بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ دعا مانگنے کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے۔ دعا کا حق ادا کیا ہے کیا؟ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے سامنے سر جھکا کے اسے تسلیم کرنا ہے، اپنی خواہش نفس ذرے برابر بھی باقی نہیں رہنی۔ یہ نفس کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے اور سب سے سخت مقابلہ ہے کہ نفس آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، خواہش کی طرف کھینچتی ہے، اور دوسری طرف حق ہے جس کی طرف آپ نے لازمی جانا ہے اگر آپ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو نفس کا مجاہدہ کرتے کرتے اہل حق جو ہیں وہ حق پر صادق قدم رہتے ہیں، رب سے دعا مانگتے رہتے ہیں اور ایسی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھیں انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، آگے دیکھیں گے آپ کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان میں یہ مادہ نہیں نافرمانی کا،
خواہش نفس کا مادہ ہے ہی نہیں ان میں. جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. وہ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں. یہ تو انسان ہے جس کی نفس جو ہے اسے شر پر آمادہ کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے اپنی طرف، اور اہل ایمان اہل حق مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، رب سے دعا کرتے رہتے ہیں ثابت قدمی کی. اور اس طریقے کی جو دعائیں ہیں ایسے مخصوص وقت میں واللہ اختلافی مسائل میں اور فتنوں میں اور پریشانیوں میں عظیم دعا ہے. کر کے دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے. بشرط کہ جیسے میں نے بتایا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے کرنا ہے. کسی خاص گروہ، کسی خاص پلیٹ فارم کے لیے، کسی خاص امام کے پیچھے لگ کر صرف اسی کی بات کو مانو، اسی نصوص پر ترجیح دینا، اندھی تقلید کرنا، کہاں پھر آپ کو ہدایت ملے گی؟ جب آپ کا دل رب کے لیے فارغ ہو جائے گا اور آپ صرف وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اپنی خواہش کو پس پش ڈال دیں گے اور مجاہدہ نفس کے کرتے رہیں گے، واللہ اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور دیکھ لینا، یعنی یہ جو بعض ساتھی پریشان ہیں، فتنے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کر کے دیکھ لیں. وہ دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت کا راستہ آسان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے. پھر شیخ صاحب فرمائے شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یہ دعا ہے جس اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل میں پڑھا کرتے تھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، ان فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں، فرشتے ہیں جن کے ذمہ جو ہے انسانوں کی روح قبض کرنا ہے، یا جو بھی زندہ چیزیں ہیں ان کی روح قبض کرنا ہے. ملک الموت اور جو اس کے اعوان ہیں، مدد کرنے والے ہیں، یعنی روح قبض کرنے میں ان کے ذمہ ہے روح قبض کرنا. اور عزرائیل نہیں کہا جائے گا، عزرائیل نام نہیں ہے ملک الموت کا، اسے انڈر لائن کریں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. شاید بعض اسرائیلیات میں نام موجود ہے، لیکن قرآن اور سنت میں یہ نام ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سورۃ انعام نمبر 61-61. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ہمارے رسول جو ہیں اس کی روح قبض کیا، توفته وهم لا يفرطون، وہ کبھی تفریط سے کام نہیں لیتے. جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں اور روح قبض ہی کر لیتے ہیں. توفته یعنی روح قبض کرنا. کس سے روح قبض کی ہے؟ رسولنا، ہمیں رسول یعنی فرشتے، جمع ہے. اچھا، دوسری آیت میں قال تعالی قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری روح قبض کرے گا ملک الموت الذي وكل بكم، جس کی ذمہ تمہارا روح قبض کرنے لگایا گیا ہے. سورۃ سجدہ آیت نمبر 11 الی آخر الآیہ. یہاں پر کس کا ذکر ہے روح قبض کرنے کے لیے؟ پہلی آیت میں جمع تھا رسل، یہاں پر ایک فرشتہ ہے ملک الموت. تیسری آیت میں دیکھیں وقال تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ ہی وفات دیتا ہے نفس کو. انفس جمع نفس ہے، نفسوں کو یعنی زندہ چیزوں کو. حین موتها جب وہ مرتی ہیں. کون روح قبض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سورۃ الزمر آیت نمبر 42-42. کیا میں کوئی تضاد ہے کیا؟ ایک آیت میں ہے رسول جمع، ایک دوسری آیت میں ملک الموت، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ. تو کیا اس میں کوئی تضاد یا منافات ہے؟ کوئی تضاد یا منافات نہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا منافات بین هذه الآیات الثلاث، ان تینوں آیت میں کوئی منافات، کوئی تضاد نہیں ہے. وہ کیسے؟ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، جب ملک الموت جسم سے روح کو نکالتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں ملک الموت کے ساتھ. اگر اہل جنت میں سے یعنی اہل ایمان میں سے یہ مرنے والا شخص ہو تو ان فرشتوں کے ساتھ جنت سے کفن ہوتا ہے، جنت سے خوشبو ہوتی ہے. وہ اس اچھی
طیب روح کو اس کفن میں فوراً ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف اسے لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے حاضر کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین واعیدوہ الی الارض، اس واپس زمین پر بھیج دو اور اس میرے بندے کی کتاب جو ہے علیین یعنی بلند ترین جگہ پر لکھ دو۔ تو یہ روح جو واپس جسم کی طرف آ جائے گی اس امتحان کے لیے، یعنی قبر میں من ربک وما دینک ومن نبیک۔ اور اگر یہ مرنے والا شخص جو ہے یہ مومن نہ ہو، والعیاذ باللہ اہل ایمان میں سے نہ ہو، تو فرشتے جو ہیں، جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے، جو جس کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے، تو اس کے ساتھ حاضر فرشتوں جو ہیں وہ جہنم سے کفن اور جہنم سے بدبو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور اس روح کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ایسے جو حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتہ کہتے ہیں اخرج ایھا النفس الطیبہ، اہل ایمان کے لیے، لرب راض غیر غضبان، اس رب کی طرف جو راضی ہے ناراض نہیں ہے۔ اور اہل کفر یا جو اہل ایمان پر نہیں مرے ہیں، فرشتہ کیا کہتے ہیں اخرجی ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس اب نکلو، لرب غضبان، اس رب کی طرف جو آج تجھ سے سخت ناراض ہے۔ تو ڈر کے مارے یہ نفس جو ہے جسم میں غرق ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہے عذاب ہے آگے، تو سختی سے فرشتہ کھینچ لیتا ہے اسے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، سختی سے جو ہے نا روح قبض فرشتے جو ہے نا روح قبض کرنے والے، ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں۔ والناشطات نشطا، اہل ایمان کی روح آسانی سے قبض کرنا۔ علماء فرماتے اس مطلب ابھی جیسے کہ مشکل سے پانی قطر ٹپکتا ہے آسانی سے ایسے روح نکلتی ہے اہل ایمان، جب سے پتہ ہوتا ہے کہ اس رب کی طرف جانا ہے جو آج مجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے، تو خوشی سے یہ روح جو ہے نا آسانی سے نکل آتی جسم سے۔ لیکن اہل کفر کے لیے یہ جو فرشتے ہیں اسے فوراً بدبودار کفن، کانٹے دار کفن میں ڈال دیتے ہیں، جو اہل کفر جو کفر پر مرتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، اور اسے پھر آسمان کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ بدبو پھیل جاتی ہے آسمانوں میں، تو آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اسے واپس زمین پر پھینکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکتب کتاب عبدی فی سجین، میرے بندے کی کتاب جو ہے سجین یعنی پست ترین جگہ پر لکھ دو۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے۔ یہ فرشتوں جو ہیں روح قبض کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ موت کا فرشتہ ملک الموت جب اسے ابتداء یعنی روح قبض کرتا ہے اور براہ راست وہی نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتے جو ہیں جو جنت سے کفن لے کے آتے ہیں یا نعوذ باللہ جہنم سے کفن لے کے آتے ہیں، پھر وہ روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت روح قبض کرنے کی، وفات کی، کسی اعتبار سے ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کب کسی نے مرنا ہے، ملک الموت نہیں مقرر کر سکتا، اللہ تعالیٰ وقت مقرر کرتا ہے، حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ موت کا فرشتہ حکم کی تعمیل کرتا ہے، روح کو نکالتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا حدیث میں، ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے۔ پھر جب روح نکال لیتا ہے، پھر باقی جو فرشتے ہوتے ہیں جس جمع کا صیغہ ہے رسل کا، جہاں پر پھر یہ جو فرشتے ہیں یہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ یہ رسل سے مراد فرشتے ہیں؟ ابھی بتایا شروع میں، ملائکہ کا مطلب کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ رسل سے، بارک اللہ فیک۔ پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کچھ ایسے فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ذمہ داری اور کام بتا رہے ہیں کہ کون کون سے کام اللہ نے ذمہ لگائے ہیں۔ بعض ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر سیاحت کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، حلق الذکر، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ایسے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب ایسے حلقہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کہتے ہیں فلان جگہ پہ آؤ، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ اور یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے جس میں ان فرشتوں کا ذکر ہے۔ اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12، اور سورۃ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو ان آیات میں یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں اور محفوظ کر دیتے ہیں۔ کیا کچھ لکھتے ہیں؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو، بڑی پیارا قصہ ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اس وقت ان کی گھر گیا اور گھر میں داخل ہوا جب امام صاحب مریض تھے، کافی تکلیف میں تھے، اور یعنی درد کی وجہ سے جیسے ایک آواز نکلتی ہے، درد بھری آواز، تو وہ آوازیں نکال رہے تھے، یعنی من المرض۔ فقال له یا ابا عبد اللہ تئن، کہ آپ اے ابا عبد اللہ، کنیت ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، آپ سے ذکر کرا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ آواز جو ہے نکال رہے ہیں، درد بھری جو ہے۔ اور جبکہ طاؤس نے رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ان الملک یکتب حتی رین المریض، کہ فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے، جو مریض کی درد بھری آواز نکلتی ہے یا آہیں نکلتی ہیں، یہ آہیں بھی لکھ دیتا ہے جو فرشتہ ہے۔ لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی قول جو لفظ نہیں آتا الا یہ کہ فرشتہ ہے جو رقیب اور عتید تیار ہے لکھنے کے لیے۔ تو جب یہ سنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو آہیں بھرنا بھی روک دی، یہ جو آہیں جو درد ہوئی یہ کرنا بھی روک دی، کیونکہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول، شیخ صاحب فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، من جو ہے زائد لتوکید العموم، من قول ای قول تقولہ، جو بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے یاد رکھیں وہ درج ہو رہا ہے، کیونکہ لفظ کلام نہیں لکھا ہوا، قول لکھا ہوا ہے۔ کچھ بھی قول کیا ہے، جو تلفظ آپ کے زبان سے نکلتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکتب لیکن قد تجاز علیہ بخیر او بشر، یہ قاعدہ ہے، لکھا تو جا رہا ہے، اس کی جزا تو مل کے رہے گی، یا خیر اور یا شر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بات کون سی کی ہے۔ اگرچہ مرض کی حالت میں آہیں بھرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جب یہ بھی لکھا جا رہا ہے تو نامہ اعمال میں یہ چیز سامنے آ جائیں گی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس درد بھری آوازوں کو اور آہوں کو بھی روک دیا تھا تاکہ نامہ اعمال میں ایسی چیزیں بھی درج نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے پھر بیماریاں تکلیفیں سب ایک طرف چلی جاتی ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے کچھ ایسے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو تعاقب کرتے ہیں دن اور رات میں، یعنی باری باری آتے ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، إلى آخر الآية، سورة الرعد آیت نمبر 11 میں۔ معقبات یعنی پہ در پہ آتے ہیں، باری باری آتے ہیں، صبح کے فرشتے آتے ہیں شام تک، پھر شام کے فرشتے آتے ہیں صبح تک، اور یہ آگے سے من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے سے پیچھے سے گھیر لیتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی۔ پھر شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں اور سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان پہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تأت، آسمان نے یہ اط کی آواز آئی ہے اور حق ہے، حق رکھتے آسمان کی اسے آواز ہے۔ اور عطیت جو ہوتا ہے سر الرحل، جب آپ یعنی اونٹ پر یا جانور پر آپ سامان رکھنے کے لیے ایک خاص سر جو ہوتے وہ رکھتے ہیں اور وہ بھاری ہو جاتے تو اس پہ آواز آتی ہے، یا اگر چارپائی ہو اس پر جب زیادہ بھار آ جائے تو اس میں عجیب سی ایک آواز آتی ہے۔ تو آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، آسمان فرشتوں کو اٹھانے کے لیے ایسی آواز نکالتے جیسے کہ یعنی مثال دی ہے
کہ یہ جو آواز آتی ہے اس چارپائی پہ، یا جب آپ اونٹ پہ کوئی سامان بھاری رکھتے تو اس سے آواز آتی ہے اس سے، تو اس طریقے کی آواز ہے، اور یہ حق رکھتے ہیں آسمان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من موضع 4 أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. کوئی 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے الا کہ اس میں ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یا تو قیام کی حالت میں ہے، یا رکوع کی حالت میں ہے، یا سجدہ کی حالت میں ہے. یہ آسمان جہاں تک نگاہ جاتی ہے، آسمان ختم نہیں تو نگاہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں. ان آسمانوں میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں اور رب کی عبادت میں ہمیشہ مصروف ہیں، اور کوئی کام ان کا نہیں ہے. کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدہ کی حالت میں ہے. ہمیں کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدے کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے؟ میرے بھائی، جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، اپنی صفائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صفائی کو، اس طہارت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نماز پڑھتے ہیں رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے، اور بڑا شرف اور اعزاز ہے اس بندے کے لیے جب اپنے رب سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین هذا بینی و بین عبدی والعبد ما سأل. میرے اور بندے کے بیچ میں عہد ہے، اس عہد کو پورا کرے، پھر میرے بندہ جو چاہے سوال کر لے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہم دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، لیکن اس وعدے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنی بڑا شرف ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ ہم اپنے رب سے سورہ فاتحہ میں گفتگو کرتے ہیں، اور رب ہر نمازوں کو جواب دیتا ہے اس طریقے سے. سبحان اللہ. تو عبادت، صدقہ دیتے ہیں، ہمارا فائدہ ہے، مال پاک ہوتا ہے. روزہ رکھتے ہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، وہ ڈاکٹر وغیرہ کیا کہتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ روزے سے کتنے فائدہ ہوتا ہے ہمیں. ہر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. میرے پاس بھائیو یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. کلمہ شہادت سے دل کی صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے، وہ اساس ہے. باقی جو 4 ہے ارکان اسلام جو ہے، آپ یہ دیکھیں عبادات ہیں ساری، اور ہمارا حسن اخلاق ہمارا فائدہ ہے، ہماری پہچان ہے، اور ہماری ہر اہل ایمان کی، مسلمانوں کی پہچان ہونی چاہیے. بہت برا لگتا ہے مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ فلان مغربی ملک میں گیا تھا، کیا لوگوں کے اخلاق ہیں، کتنی پیار سے پیش آتے ہیں، کتنی نرمی سے پیش آتے ہیں، اور وہ 20-30 تعریفیں کر دیتے ہیں. ہمارے شرمندگی کا مقام ہے. ہم ان سے کیوں سیکھتے حسن اخلاق جن کے پاس اخلاق نام کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ رب کا خوف ہے، نہ رب کی عبادت ہے، اور نہ ہی رب پر ایمان ہے. کیا ہے ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے؟ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو حسن اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا، سچ بولنے کے ساتھ جوڑ دیا، یہاں تک کہ حسن ضیافت، کہ اگر آپ پاس مہمان آتا ہے آپ اچھی مہمان نوازی کرتے، ایمان سے جوڑ دیا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. پڑوسی کے ساتھ فلیکرم جارہ، بات کرنی ہے فلیقل خیرا او لیصمت. سبحان اللہ. نرمی کی بات کرتے ہیں، اعرابی آ کے پیشاب کر دیتا مسجد کے اندر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کتنے عظیم سیرت میں، قرآن میں، سنت میں کتنے عظیم پیغام ہے. اور ہم ایک چکر لگاتے ہیں کسی مغربی ملک کا، اور بس ہماری ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیا ان کا طریقہ ہے اور کیا ان کے اخلاق ہے. قصور ہمارا ہے. ہم نے کیا حق ادا کیا ہے قرآن کا، سنت کا، عمل کرنے کا، صحیح سمجھنے کا؟ اس سے پہلے منہج اپنے اپنے ہیں.
طور طریقے اپنے اپنے ہیں، دست و گریباں ہیں. دیکھ لیں کتنی ہم فرقے میں بڑھ چکے ہیں. جو دیندار ہیں وہ کتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں. جو دین سے دور ہے ویسے ان کے حال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کیا حالت ہے امت کی. تو اللہ کے لیے کسی غیر مسلم کو دیکھ کر یہ کبھی نہ کہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. آئینہ دیکھ کر یہ کہے کہ میرے اخلاق اچھے کیوں نہیں ہیں. میں امتی ہوں، یہ فخر کافی ہے ہمارے لیے واللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. بہترین نمونہ کس چیز میں ہے؟ صرف نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں. حسن اخلاق کہاں ہیں؟ گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے. چھوٹی سی بات پہ جھگڑے ہو گئے، ناچاکیاں ہو گئی. طلاق کی ریشو دیکھ کتنی بڑھتی جا رہی ہے نعوذ باللہ. نئے نئے شادیاں ہوتی ہیں اور کچھ عرصے تک ٹکتے نہیں، 2-4 مہینے 1 سال کے اندر طلاق ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو رہا ہے؟ تلخ کلامی، بد زبانی، گالی گلوچ پہ، بچوں کو مارنا، بدتمیزی سے پیش آنا. کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے لیے یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، مومن کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پہ ایک سلفی کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے. توحید و سنت پر جب انسان قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے صحیح منہج کی. اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں بیت معمور کا. بیت معمور جو ہے اس کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے. 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے روزانہ. ان کی باری طاق قیامت دوبارہ نہیں آتی. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ روایت موجود ہے. آپ یہ دیکھیں 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتے ہیں تا قیامت دوبارہ دوسری بار ان کو باری نہیں آتی. اللہ کا کرم ہمارے اوپر دیکھیں، ہم کتنی مرتبہ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی زندگی، ان کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ وقت ملتا ہے، ایک موقع ملتا ہے، بس دوبارہ نہیں ملتا. تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا پیغام ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ کہ 70,000 روزانہ اور تا قیامت دوبارہ موقع نہیں ملے گا. سبحان اللہ. وہ جو ہے 1,00,000 پتہ نہیں کتنے ہزار 24,000 ایسے، وہ صحیح ہے اتنے فرشتے؟ نہیں وہ فرشتے وہ تو رسول کے تعلق سے. ہاں اچھا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ فرشتوں کی کثرت تعداد ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما يعلم جنود ربك الا هو، سورۃ مدثر 31 میں. اور اللہ تعالیٰ کے لشکر جو اللہ تعالیٰ رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر. اور کچھ ایسے فرشتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں جو جنت اور جہنم کی ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو جو جہنم کا داروغہ ہے اسے مالک کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جہنمی لوگ کہیں گے جب جہنم میں ہوں گے نعوذ باللہ یا مالک لیقضی علینا ربک، سورۃ الزخرف 75. اے مالک تیرے رب ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، ہلاک کر دے. جہنم میں جہنمی عذاب نہیں سہ پائے گا، شدید عذاب ہوگا، موت کی تمنا کرے گا، موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو پہلے ذبح کر دیا جائے گا. جنت والے ہمیشہ جنت میں اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں. اہل کفر میں جو ہیں، جو اہل ایمان والے جب جہنم میں اگر جائیں گے اپنی بد اعمالیوں یا نافرمانیوں کی سزا کاٹنے کے لیے، تو وہ تو نکلیں گے جہنم سے. لیکن جو اہل کفر ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ کبھی نکلیں گے نہیں. ایک وقت ایسا آئے گا جب عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو مالک یا مالک، مالک کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے. جہنم کی ذمہ داری اس فرشتے کے اللہ نے سونپی ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تیرا رب ہمیں ہلاک کر دے. کیونکہ اتنا سخت عذاب ہو جس پر صبر نہیں کر پائیں گے. وہ کہے گا انکم ماکثون، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمیشہ رہو گے.
اور یہ کہا جائے گا لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم حق تو لے کے آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی، نعوذ باللہ۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 77 کی آیت ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پر واجب ہے ہم فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، آخر میں خلاصہ سن لیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے غیب عالم ہے، ان کو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اور کبھی مشاہدہ کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ غیبی مخلوق ہے، نور سے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا ہے، اور جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں، جو تکلیفیں اللہ ان کے ذمہ لگائے عبادات میں سے، وہ بہترین طریقے سے اسے بجا لاتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان فرشتوں کے ناموں پر جن کے نام کا ہمیں علم ہے، اور ان فرشتوں کے کاموں پر بھی ہمارا ایمان ہے جن کے کام اور ذمہ داریاں ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ فرشتوں کی جسم ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن ان کے جسم بھی ہیں، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، سورۃ فاطر آیت نمبر 1 آخری الآیہ۔ اور پہلی دلیل یہ ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے رسول بنا کے، اور پروں والے فرشتے ہیں۔ اگر جسم نہ ہوتے تو پر کہاں سے ہوتے؟ تو پروں سے دلیل ہے کہ فرشتوں کے جسم بھی ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تو پھر نور ہی جیسا لائٹ ہوتی ہے، کوئی جسم نہیں ہوتے۔ تو پروں کے ذکر سے پہلی دلیل ہے کہ فرشتوں کے جسم ہے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا علی صورتہ التی خلق علیہا، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا اسی صحیح صورت، کیونکہ فرشتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ فرشتے شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کہ انسانی شکل میں صحابی جو دحیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، جبریل کے حدیث میں مشہور یہی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی حدیث میں جو ایک خوبصورت صحابی کی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے، تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم نے دیکھا، اور اصل شکل میں بھی دیکھا، اصل حیت و صورت میں جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والنبي صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علی صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الافق، 600 پر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو اپنی صحیح صورت میں، اس میں اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا، 600 پر تھے۔ سد الافق یعنی آسمان ڈھانپ گیا تھا، سبحان اللہ۔ خلاف لما قال انہم ارواح، ان کے خلاف، یعنی یہ دلیل ہے جو کہتے صرف روحیں ہیں، نور سے پیدا صرف روح ہے، کوئی جسم نہیں ہے، تو یہ قول ہے، لیکن یہ قول اہل باطل کا ہے اور غلط قول ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کیا فرشتوں کے عقلیں بھی ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کیونکہ جو یہ کہتے جسم نہیں ہے، چلو جسم تو مان لیا، دلیل تو ہے، تو پھر عقل بھی تو ہونی چاہیے، جسم جو ہے تو عقل ہے کیا فرشتوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ جسم کی دلیل تو آپ نے دے دی ہے، اب عقل کی کیا دلیل ہے وہ چاہیے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ هَلْ لَهُمْ عُقُولٌ، ایک شخص یہ کہ کیا فرشتوں کی عقلیں ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل ہے، سوال کرنے والے کیا تمہاری عقل ہے؟ یہ سوال صرف وہی کر سکتا ہے جو پاگل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں، کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پر یعنی تعریفیں کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیے جاتے ہیں کہ اس کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، کیا بغیر عقل ایسا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ جو تعریف کر رہا ہے ایک ایسی مخلوق جس کی عقل ہی نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، سورۃ الانبیاء نمبر 20 میں۔ کیا ہم یہ کہیں کہ کوئی عقل نہیں ہے؟ تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ صبح شام جو ہیں تھکتے بھی نہیں، مسلسل تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بھی کرتے ہیں،
وحی بھی پہنچاتے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی عقل نہیں ہے؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی عقل نہیں ہے؟ بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ عقل نہیں ہے، یہ سوال کرتا ہے، اس کی عقل نہیں ہے، یا ان لوگوں کی عقل نہیں ہے۔ تو یہ مختصر چند اہم باتیں تھیں فرشتوں کے تعلق سے اور فرشتوں کے ایمان کے تعلق سے جو شیخ صاحب نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان کرنے سے بات کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔